نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر نکمے لوگ رہ جائیں گے، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ امت کی پرواہ کرتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذهب الصالحون الاول فالاول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالا۔ صحیح البخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نیک لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ چھان بورا رہ جائے گا، جس طرح کہ جو کا چھان بورا ہوتا ہے۔ لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ نیک لوگوں کا دنیا میں باقی رہنا امت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نیک لوگ جب ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور پھر نکمے بیکار قسم کے لوگ رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا سے سبھی لوگوں نے جانا ہے، لیکن جانا تو اس کا جانا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو دنیا ہنس رہی تھی اور وہ پیدا ہونے والا بچہ رو رہا تھا۔ پیدا ہوتے وقت وہ بچہ رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی۔ خوبی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ رو رہے ہوں اور آپ خوش ہو رہے ہوں۔ یہ نیک لوگ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دنیا کی پرواہ ہے، لوگوں کی پرواہ ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ امتوں کو رزق دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ انما ینصر اللہ ہذہ الامۃ بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ کریم اس امت کی مدد کرتا ہے، اس امت کے ان لوگوں کی وجہ سے جن کو لوگ معاشروں میں کمزور سمجھتے ہیں، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے۔ کہا اللہ کریم اس امت کی مدد کرتا ہوں لوگوں کی وجہ سے جن کو معاشرے والے کمزور سمجھتے ہیں، پر اللہ کے ہاں اتنے اچھے کہ اللہ ان کی نمازوں، ان کی اخلاص اور ان کی دعاؤں اور دعوت کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ صرف ایک محلے کی نہیں، رشتہ داروں کی نہیں، جماعتوں کی نہیں، انما ینصر اللہ ہذہ الامۃ بضعیفها۔ امت کی مدد ہوتی ہے۔ وہ اس ملک میں رہتے ہوں، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں، جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد اللہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ۔ کہا لوگ خوش نہیں ہونا کہ تم میں کوئی کمال ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ہو رہی ہے، تمہیں نصرت مل رہی ہے، تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال نہیں ہیں۔ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ۔ تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد ہوتی ہے تو اس امت کے نیک لوگوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر نکمے لوگ رہ جائیں گے، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ امت کی پرواہ کرتا ہے، اور یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امت فتنوں سے بچتی ہے، جماعتیں فتنوں سے بچتی ہیں۔ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امتیں، جماعتیں گمراہی سے بچتی ہیں۔ اسی لیے ایسے نیک لوگ جب لوگ اس کے جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی وجہ سے دعا میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعدا۔ یا اللہ اس فوت ہونے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔
اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں موجود رہے، ہمیں ضلالت سے، ہمیں گمراہی سے، ان کی وجہ سے بچایا گیا تھا. وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اللہ ہمیں اس کے بعد گمراہی میں نہ ڈالنا کہ یہ موجود تھے، رکاوٹ تھے، گمراہی سے بچے رہے. اگر دنیا سے چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گمراہی میں پڑ جائیں. اسی طرح دعا کی جاتی ہے اللہم لا تحرمنا اجرا، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد. یا اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دینا. یعنی یہ فتنوں میں رکاوٹ تھا، اب اس کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو قوموں میں، افراد میں، جماعتوں میں فتنے پیدا ہو جائیں. اپنے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یا اللہ اس شخص کے بعد، اس فوت ہونے والے نیک صالح بندے کے بعد ہمیں گمراہی میں نہ ڈالنا، ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا کہ یہ انسان رکاوٹ تھا اس گمراہی میں، رکاوٹ تھا ان فتنوں میں. یہ آج رکاوٹ ختم ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گمراہی میں چلے جائیں یا کسی فتنے میں آ جائیں. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.